حضور مکرم نے حدیث میں بیان فرمایا، ایک سے زیادہ احادیث ہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، علامت الصابر فی ثلاث. دیکھو صبر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا اور صبر کر رہا ہوں، نہیں. صبر کرنے والے میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. فرمایا اللہ یکسل، سب سے پہلے تو وہ سست نہ ہو. عجیب سی بات ہے لیکن بہت اہم ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی کچھ نہیں کما پا رہا، کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا زندگی میں، آپ نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہا ہوں. ارے صبر کیا کر رہے ہو، تم سستی کر رہے ہو بھائی. ہاں تو لیزینس کو آپ پیشنس سے نہ ملائیے، یہ دونوں سیپریٹ ہے. حضور مکرم کی ذات پر مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ لوگ اپنی سستی کو صبر کا نام دیتے نہیں. پہلا فرمایا اللہ یکسل، صبر کرنے والا سب سے پہلے تو وہ سست ہوتا نہیں. وثانی اللہ یسجر، دوسری صفت صابر میں ہونی چاہیے کہ وہ آہو فریاد کرنے والا، داد و بکا کرنے والا ہر ایک کے سامنے نہ ہو. امام علیہ السلام نے حتیٰ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی حاجت کو بھی ہر ایک کے سامنے بولنا نہ شروع کر دو. بلکہ اتنی خوبصورت تعبیر ہے، فرمایا کہ جو حاجت ہے نا تمہاری، ایک آرزو ہے، وہ ایک طرح سے تمہاری عزت ہے. یہ دیکھو کہ تم عزت کو کس کے سامنے بہا رہے ہو. سبحان اللہ. کسی اچھے مومن سے کہہ رہے ہو، کسی ہمدرد سے کہہ رہے ہو، یا ہر ایک سے بس کہتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. دوسرا اللہ یشکو من ربہ تعالیٰ، پہلی صفت یہ ہوئی کہ سست نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہر جگہ داد و فریاد کرنے والا نہ ہو. تیسرا اللہ سے بھی شکوہ کرنے والا نہ ہو. یہ ہے صابر. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ بیان کی، کیوں؟ ان تینوں کی وجہ سن لیجئے گا، بس میں بات کو اختتام کروں گا، زیادہ طول میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. لأنه اذا کسل فقد ضيع الحق، اس لیے کہ اگر تم سست ہو جاؤ گے تو حق کو ضائع کر دو گے. ابھی بات ہے، اگر سستی کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر فرمایا وَإِذَا زَجَرَ، اگر تم داد و فریاد کرو گے، لم يؤد الشکر، تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر نہیں کر سکو گے. بھائی کوئی ایک نعمت فرض کیجئے کہ ایسی ہے کہ جو ابھی آپ کو نہیں ملی ہوئی یا کسی وجہ سے کوئی امتحان میں ہے، تو یہ تو نہیں کہ باقی اور کوئی نعمت اللہ نے ادا ہی نہیں کی. بس اوقات یہ ہوتا ہے، یہ اس کا تعلق سائیکالوجی سے بھی ہے کہ کبھی کبھار انسان اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کسی ایک معاملے کی وجہ سے کہ جو اپنی باقی کیپیبلٹیز اور کوالٹیز ہیں اس کو بھی کھو دیتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کو ایک اسکن ڈیزیز ہو گیا. اب اگر کنڈیجیس ہو تو پھر ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن ویسے ایک اسکن ڈیزیز تھا، انہوں نے اس وجہ سے ڈپریسڈ ہو کر لوگوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا کہ اب کیا لوگ کہیں گے، کیا باتیں ہوں گی. بہرحال چھوڑ دیا نا. امام صادق علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ اپنے دل میں اتنی مایوسی لا کر تم نے ہر ایک سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، معاشرے میں آنا چھوڑ دیا ہے. پھر امام نے مثال دی مومن آل فرعون کی. مومن آل یاسین بھی ہے قرآن میں، مومن آل فرعون بھی ہے. مومن آل فرعون وہ ہیں کہ جو فرعون کے دربار میں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، جس نے پہلے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، بعد میں ظاہر بھی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی. اللہ نے تجلیل کی ہے قرآن میں مومن آل فرعون. امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مومن آل فرعون جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کی انگلیاں جو اسٹک تھی، چپکی ہوئی تھی. یعنی بہرحال اس طرح سے تھی کہ وہ اپنی انگلیوں کو کھول نہیں سکتے تھے. پھر امام نے کہا لیکن جب وہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے تو اس طرح سے فرمایا کہ جیسے ہاتھ کو سامنے لا کر اشارہ کر کے پوری قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے. تو انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کہ میری انگلیاں پھنس کے کھل نہیں سکتی ہیں تو میں اپنا ہاتھ چھپا کے رکھوں، کسی کے سامنے نہ جاؤں. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے، تو آپ اس میں ڈپریس نہ ہو جائیں. باقی بہت کچھ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا، اور اس پر بھی صبر کا مزید انعام عطا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک مل کے سروات بے دے نام امام جعفر صادق علیہ السلام پر. اگر کسی ایک وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو باقی نعمتوں کا بھی شکر نہیں ہو سکے گا. صحیح ہے. تو صبر کرنے والے کے لیے امام نے فرمایا ایک تو وہ سست نہیں ہوتا، دوسرا بیجا داد و فریاد نہیں کرتا، اور تیسرا اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا.
کیونکہ پھر فرمایا کہ وہ شکوہ کرنا عصیان ہے، گناہ ہے۔